اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بناتے ہو تمہارے لیے باعث خرابی ہیں، اور لوگوں کی باتیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلاً یہ کہ یہ کائنات ایک کھیل ہے، ایک کھلندرے کا شوق ہے، فضول ہے وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے بے بس یہ کائنات کو نہیں بنایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری ہلاکت کا باعث ہے، کیونکہ اسے کھیل تماشا سمجھنے کی وجہ سے تم حق سے گریز اور باطل کو اختیار کرنے میں کوئی تامل اور خوف محسوس نہیں کرتے، جس کا نتیجہ بالآخر تمہاری بربادی اور ہلاکت ہے۔ اور خیر و شر کے درمیان جو تصادم ہے، اس میں ہم حق اور خیر کو غالب اور باطل اور شر کو مغلوب کریں گے، چنانچہ ہم حق کو باطل پر یا سچ کو جھوٹ پر، خیر کو شر پر مارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس سے باطل، جھوٹ اور شر کا بھیجا نکل جاتا ہے اور چشم زدن میں وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 16 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ المتفرد بکمال الذات وجمیل الصفات المنزہۃ عن مشابہۃ المخلوقات، احاط علما بجمیع الکائنات ووسع سمعہ جمیع الاصوات۔ الحمد للہ الذی لا خیر الا منہ ولا فضل الا من لدنہ۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو کمال ذات اور اچھی صفات سے اکیلا ہے، جو مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ اس نے تمام کائنات کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے، اور اللہ کی سماعت تمام آوازوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے کہ خیر اس کے سوا کہیں سے حاصل نہیں ہوتی، اور فضل و کرم صرف اسی کے پاس سے حاصل ہوتا ہے، بے شک یا رب العالمین۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 16 سے۔ آیت نمبر 14 میں ہم نے پڑھا تھا ظالموں کے متعلق، اور جب عذاب آیا تو وہ دوڑنے لگے، عذاب سے بھاگنے لگے، اور پھر کہنے لگے قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کہنے لگے ہائے ہماری خرابی، بے شک ہم ظالم تھے۔ تو پھر جو ہے ان کا یہی قول رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے انہیں جڑ سے کٹی ہوئی کھیتی اور بھجی پڑی آگ کی طرح کر دیا۔ اب آگے ہم آیت نمبر 16 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ 16 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وما اور ما نہیں، خلقنا خلق پیدا کیا، نہ ہم نے، خلقنا پیدا کیا ہم نے، السماء آسمان کو، والارض اور زمین کو، وما اور جو بینہما بینا درمیان، ہما ان دونوں کے، دونوں کون؟ آسمان و زمین کے جو درمیان ہے دونوں کو، لاعبین کھیلتے ہوئے۔ رواں ترجمہ، اور ہم نے آسمان زمین اور جو کچھ ان دونوں کے آسمان زمین کے درمیان ہے انہیں محض کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا۔ وما خلقنا السماء والارض، اور زمین اور آسمان، وما بینہما اور دونوں کے درمیان جو ہے، وما خلقنا ہم نے پیدا نہیں کیا، لاعبین کھیل کے طور پہ۔ تو دنیا دار اور اللہ کی یاد سے غافل انسان ہمیشہ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ دنیا بس ایک کھیل تماشا ہے، ہم یہاں عیش و عشرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے یہاں ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جتنی عیش و عشرت اپنے لیے مہیا کر سکتا ہے اور جس طرح کر سکتا ہے کر لے۔ گویا دنیا دار لوگوں کا منتہی مقصود ہی یہ ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ نے بھی دنیا کو متعدد مقامات پر کھیل تماشا قرار دیا ہے، مگر یہ بات صرف اس پہلو سے ہے کہ یہ چند روزہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک کھیل تماشے کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ تھوڑی مدت بعد فنا ہو جانے والی ہے۔ اب جیسے آپ دیکھیں نا، ایک سینیریو کھیل کا کھیل ہوتا ہے، دو پارٹیاں جمع ہوتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ ہوتی ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جیتنے کی کوشش کرتی ہیں،
دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہوتی، کھیل ختم، آپس میں ہاتھ ملا لیتے ہیں، بیٹھ کے مل کے پارٹی کرتے، تو کیا ہوتا ہے، کھیل تو تھوڑی دیر کا ہوتا ہے نا۔ اور آخرت کی زندگی دائمی اور پائیدار ہے، لہٰذا تمہیں اپنی تمام توجہ دنیا پر مذکور کرنے کی بجائے آخرت پر مذکور کرنا چاہیے۔ یہاں اس مقام پر صرف دنیا کی زندگی پر نہیں بلکہ کائنات کے پورے نظام کے متعلق فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا، جس میں اس دنیا کی زندگی بھی شامل ہے جو آسمان و زمین ہی کے سارے قائم ہے، اور انسان کی تمام ضروریات زمین، ہوا، سورج اور بادلوں وغیرہ سے وابستہ ہے۔ زمین میں اشرف المخلوقات یعنی انسان کو پیدا کیا تو صرف اس لیے کہ وہ اسے کھیل تماشا سمجھتے ہوئے جیسے چاہیے یہاں زندگی گزار کر یہیں سے رخصت ہو جائے، اور اس سے کچھ مواخذہ نہ ہوگا، ضرور مواخذہ ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی، حساب کتاب ہوگا۔ خالق کائنات بس یہی تماشا دیکھتا رہے کہ اس دنیا میں لوگ کیسے ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، اور وہ بس دیکھ کر اسے محض تفریح تباہی کا ہی سامان سمجھتا رہے۔ ایسا نہیں ہے جیسا کہ رومی اکھاڑے میں ہوتا ہے کہ انسان کا درندوں سے مقابلہ کرایا جاتا ہے، اور درندے جس انداز سے انسانوں کو پھاڑ کھاتے تھے، بادشاہ اور اس کے درباری یہ منظر دیکھ کر خوش ہوتے تھے، اور یہ ان کی تفریح تباہ کا سامان تھا۔ ایسی بات ہرگز نہیں۔ اگر اللہ کو محض تفریح تباہی منظور ہوتی تو اس کے کئی اور بھی طریقے ہو سکتے تھے جن میں ظلم و جور کا نام و نشان تک نہ رہتا، نہ ہی انسان جیسی کوئی ذی شعور اور صاحب ارادہ و اختیار کوئی مخلوق پیدا کرنے کی ضرورت تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، لائبین لعب سے، لام عین با کھیل سے، اور العاب کہتے ہیں کھلونوں کو۔ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے کئی مقاصد اور حکمتیں ہیں، بلکہ اس کائنات کو بنانے کے اور زمین و آسمان کے درمیان جو چیز ہے، جو کچھ بھی ہے، بلکہ اس کے کئی مقاصد اور حکمتیں ہیں۔ مثلاً بندے اللہ کا ذکر و شکر کریں، نیکوں کو نیکیوں کی جزا، کو بدیوں کی سزا دی جائے، وغیرہ۔ اب آیت 17 شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، وہ بھی اسی کے متعلق ہے۔ کھیل جو ہے، دنیا کھیل نہیں بنائی اللہ نے کھیل کے طور پہ۔ لو اگر اردنا چاہتے ہم، چاہنا، ارادہ کرنا، نہ ہم اردنا چاہتے ہم، ان کے نتخذا ہم بنا لیں، لاون کوئی کھیل، لاتخذناہ یقیناً اتخذ بنا لیتے نہ ہم اسے، یعنی زمین و آسمان اس کے درمیان جو کچھ ہے، لاتخذناہ یقیناً بنا لیتے ہم اسے، من لدنا اپنے پاس سے، ان اگر کننا ہوتے ہم، کننا ہوتے ہم فاعلین کرنے والے۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن، اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس سے ہی بنا لیتے۔ اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے، فاعلین اگر ایسا کرنے والے ہوتے، کھیل تماشا ہی بنانا ہوتا تو اپنی طرف سے بنا لیتے، اتنی بڑی کائنات دنیا نہ قائم کرتے، اور جو ہے اتنی ساری مخلوق نہ بناتے، یعنی اپنے پاس سے ہی کچھ چیزیں کھیل کے لیے بنا لیتے، اللہ تعالیٰ فرماتے، اور اپنا شوق پورا کر لیتے۔ اتنی لمبی چوڑی کائنات بنانے کی، اور پھر اس میں ذی روح اور ذی شعور مخلوق بنانے کی انسانوں جیسی کیا ضرورت تھی؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کننا فاعلین، اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے، عربی اسلوب کے اعتبار سے یہ زیادہ ہے بنسبت اس ترجمے کے کہ ہم کرنے والے ہی نہیں، ایسا تو ہم کرنے والے ہی نہیں تھے، ٹھیک ہے، یہ عربی اسلوب ہے کہ اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے تو ہم ایسا کر لیتے، اپنی طرف سے بنا لیتے اور شوق پورا کر لیتے، تو ہم ایسا کرنے والے ہی نہیں تھے، تو جو ہے یعنی ہمیں کھیلنا ہی ہوتا تو کھلونے بنا کر ہم خود ہی کھیل لیتے۔ اس صورت میں یہ ظلم تو ہرگز نہ کیا جاتے کہ خواہ مخواہ ایک ذی شعور، ہم ذی حص ہیں، شعور بھی رکھتے ہیں، اور ذمہ دار مخلوق کو پیدا کر ڈالا جاتا انسان کو، اس کے درمیان حق و باطل کی ایک کشمکش اور کھینچاتانی کرائی جاتے، اور محض اپنے لطف و تفریح کے لیے ہم دوسروں کو بلا وجہ تکلیفوں میں ڈالتے،
تمہارے خدا نے یہ دنیا کچھ رومی اکھاڑے کولیزیم کے طور پر نہیں بنائی ہے کہ بندوں کو درندوں سے لڑوا کر اور ان کی بٹیاں نچوا کر خوشی کے ٹھٹے لگاتے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی کائنات کی کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں، صرف کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی، بلکہ ہر چیز با مقصد ہے۔ اس طرح انسان کی زندگی کا بھی مقصد ہے، تو ہمیں دنیا کی زندگی میں مشغول ہو کر اپنے مقصد حیات کو نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ اس کے کئی مقاصد ہیں اور حکمتیں ہیں۔ مثلاً بندے، اللہ تعالیٰ فرماتے میرا ذکر و شکر کریں، نیکوں کو نیکیوں کی جزا اور بدوں کو بروں کو بدوں کو بدیوں کی سزا ملے، ٹھیک ہے۔ تو چلے اب آپ کا Q&A ہے 16 اور 17 دونوں آیت کا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی دنیا کھیل تماشے کے طور پہ نہیں بنا دی۔ تو ان آیات سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا 16 اور 17 سے؟ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اس میں یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کوئی بھی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا، اور اس جو بھی کام انسان، خاص طور پہ انسان کو، کہ انسان کے جو بھی ہم حق اور باطل کے لیے جو ہم کام کریں گے، اچھے کام کریں گے، اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ جی بالکل، جزا و سزا ہوگی۔ جی جی جزا و سزا۔ جی تو جی ہم دیکھ لیتے ہیں، اللہ مبارک۔ ان آیات سے آپ نے اپنے عمل کے لیے کیا سیکھا؟ میں نے اپنے عمل کے لیے یہ سیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، صرف کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کی، بلکہ ہر چیز بامقصد ہے۔ اس طرح انسان کی زندگی کا بھی مقصد ہے۔ ہمیں دنیا کی زندگی میں مشغول ہو کر اپنے مقصد حیات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ قرآن و حدیث پہ چلنا ہے۔ یہ جیسے ہوتے ہیں نا، ہاں دیکھا جائے گا، جب قیامت ہوگی تو دیکھا جائے گا، جب حساب کتاب ہوگی تو دیکھا جائے گا، ارے سبھی تو جائیں گے نا، اور ہم تو کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھا ہے، امام مسلمان ہے، تو ہماری تو بخشش ہو ہی جائے گی، ہوگی تو صحیح۔ لیکن وہ بھی تو حدیث ہے نا کہ کچھ ایسے ان کے اعمال ہوں گے کہ ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پانی میں ڈبکی دے کر پھر جنت میں ڈالیں گے۔ وہ تو بہت اچھی میٹھی میٹھی حدیث ہے کہ رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، کلمہ شہادت جس نے پڑھ لیا وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، لیکن عذاب بھگتنے کے بعد اور وہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے اور ہمیں دنیا کی زندگی میں اتنا مشغول نہ کرے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو ہی بھول جائیں۔ اب آیت نمبر 18 ہے انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ آیت 18، بلکہ نقذف، ہم پھینکتے ہیں، بالحق حق کو، علی الباطلی اللہ پر، الباطلی باطل، علی الباطلی باطل پر، فیدمغہ پس یدمغہ وہ سر توڑ دیتا ہے، ہو اس کا، فیدمغہ پس وہ سر توڑ دیتا ہے اس کا، فَإِذَا تو یکایک، ہوا وہ زاہق زائل ہو جاتا ہے، وَلَکُمْ اور لیے، کم تمہارے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، الویل ہلاکت ہے، ویل ہے، مما اس سے جو، یہ من اور ما تھا، ٹھیک ہے، من سے ما جو، مما اس سے جو، تصفون تم بیان کرتے ہو، رننگ ٹرانسلیشن، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے، اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے۔ تم جو باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں۔ تو بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فإذا ہوا زاہق، بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فیدمغہ، تو یہ جو ہے مغو جو ہے، فیدمغہ دماغ سے، دال میم غین، ٹھیک ہے۔ تو دماغ جو ہوتا ہے بہت ہی ٹینڈر، بہت ہی سافٹ چیز ہوتی ہے نا، ہاتھ میں بھی لیں اس کو کچل دیں آرام سے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ ہم سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں، پس سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے۔ تو سچ جو ہے جھوٹ کا سر آسانی سے توڑ دیتا ہے، جیسے آپ دماغ کو ہاتھ میں لیں اور وہ کچل جائے گا، اور وہ اسی وقت فیضا ہوا ذائقن، وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے۔ یعنی تخلیق کائنات کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں حق و باطل کی جو مارکہ آرائی اور خیر و شر کے درمیان جو تصادم ہے، اس میں ہم حق اور خیر کو غالب
اور باطل اور شر کو مغلوب کریں، چنانچہ ہم حق کو باطل پر یا سچ کو جھوٹ پر یا خیر کو شر پر مارتے ہیں، جس سے باطل، جھوٹ اور شر کا بھیجا نکل جاتا ہے اور چشم زدن میں وہ نابود ہو جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، تم جو باتیں بناتے ہو تمہارے لیے ویل ہے، باعث خرابی ہے۔ اور ویل جو ہے جہنم میں ایک وادی بھی ہے۔ تو یعنی رب کی طرف سے جو تم بے سروپا باتیں منسوب کرتے ہیں ہو اور جو ہے جھوٹ بولتے ہو یا اس کی بابت باور کرواتے ہو، کیا وہ جھوٹ تھا؟ پچھلی 2 آیت میں پڑھا، مثلاً یہ کہ کائنات ایک کھیل تماشا ہے، ایک کھلنڈرے کا شوق ہے، کھیلنے والے کا شوق ہے، فضول کا شوق ہے وغیرہ، تو یہ تمہاری ہلاکت کا باعث ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، کیونکہ اسے کھیل تماشا سمجھنے کی وجہ سے تم حق سے گریز اور باطل کو اختیار کرنے میں کوئی تامل اور خوف محسوس نہیں کرتے، جس کا نتیجہ بالآخر تمہاری بربادی اور ہلاکت ہی ہے۔ تو دنیا جو ہے کوئی کھیل تماشا نہیں ہے۔ وہ کھیل تماشا اس لیے کہا گیا ہے کہ جیسے کھیل جو ہے ایک دم ختم ہو جاتا ہے نا، کچھ گھنٹے کا ہوتا ہے، کچھ منٹ کا ہوتا ہے، کچھ ٹائم کا ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو دنیا بس اتنی سی مدت ہے اس کی، لیکن دنیا کو سیریس لینا ہے، کھیل تماشا نہیں سمجھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مقصد بنایا ہے اس کو، بلکہ تخلیق کائنات کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں میدان کارزار گرم ہو، حق و باطل کا مارکا جاری رہے، حق باطل پر حملہ آور ہو اور اس کا کچنبر نکال کر بھاگنے پر مجبور کر دے جھوٹ کو۔ پھر جن لوگوں نے حق کا ساتھ دیا ہو اللہ انہیں اپنے انعامات سے نوازے اور اہل باطل کو تباہ و برباد کر دے۔ یہاں ایک اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ باطل قوتیں ہی غالب نظر آتی ہیں اور حق دبا رہتا ہے۔ انبیاء یا بعض دوسرے مصلحین آتے ہیں، حق و باطل کا مارکا ہوتا ہے اور حق غالب آ جاتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد پھر باطل سر نکال لیتا ہے اور حق دب جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حق کی راہ صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ کی وحدانیت، اور اس کائنات پر صرف اسی کا مکمل اقتدار و اختیار ہے، جبکہ باطل کی راہیں لاتعداد ہے، وہ اپنے روپ کو بدلتی رہتی ہیں اور اپنے الہ بھی بدلتی رہتی ہیں۔ حق آتا ہے تو باطل کی راہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر باطل کسی نئے روپ میں اثر نو جنم لیتا ہے، کبھی الہ بتوں کو ٹھہرایا جاتا ہے، کبھی شمس و قمر کو الہ مانا جاتا ہے، کبھی ستاروں کو، کبھی فرشتوں کو، کبھی جنوں کو، کبھی انسانوں کو، کبھی مزاروں پہ، کبھی ان کے آستانوں اور مزاروں کو، اور کبھی شجر و حجر وغیرہ کو۔ تو یہ سب راہیں حق کے مقابلے میں مغلوب ہی رہی ہیں، اور اس کی پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک حق کی راہ ایک ہی رہی ہے اور موجود رہی ہے، آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہی۔ توحید کے پرستار قیامت تک موجود رہیں گے، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی تھوڑی ہو، جبکہ باطل کے تمام راستے ہمیشہ سے بگڑتے اور حق سے زک ہی اٹھاتے رہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فید مغو فیضا ہوا ظاہر، اور باطل شکست کھا کر بھاگ اٹھتا ہے اور حق اکثر اوقات میں دبا رہنے کے باوجود بھی قائم اور برقرار رہتا ہے، گویا جن کو یہ استقلال میسر ہے وہ باطل کو کبھی نصیب نہیں ہوتا۔ اب آیت نمبر 19 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ وَلَهُ، وہ اور لیے ہو اسی کے، وَلَهُ اور اسی کے لیے ہے، من جو فی السماواتی آسمانوں میں، سماواتی جو ہے پلورل ہے، جمع ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ اس کا واحد کیا ہے؟ سماوات، ہاں، سماوات کا واحد کیا ہے؟ اسما، السما، جی، جزاک اللہ، جی اسما کہہ رہی ہیں اسما۔ ہاں، اسما، جی جی، ہاں، اب پڑھ دیا کریں نا جو بھی بہنیں میسیجز لکھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو ان کے گھر میں وہ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ آواز نہ چلی جائے، شور ہوتا ہے تو ظاہر ہے میوٹ ہوتی ہیں، تو آپ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ میوٹ ہے، تو آپ پڑھ دیا کریں، جی۔ تو السما تو آسمانوں میں، والارضی اور زمین میں ہے، ومن وہ اور من جو اندہ پاس ہو اس کے، عندہ اس کے پاس ہے، لا یستکبرون، لا نہیں یستکبرون وہ تکبر کرتے ہیں، ان عبادت ہی، ان سے عبادت ہی اس کی، ان عبادت ہی اس کی عبادت سے، ولا اور نہ یستحسرون وہ تھکتے ہیں۔ یہاں فرشتوں کی بات ہو رہی ہے
رواں ترجمہ، آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے، اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین میں جو ہے اسی اللہ کا ہے، یعنی سب اسی کی ملک اور اسی کے غلام ہیں۔ پھر جب تم کسی غلام کو اپنا بیٹا یا کسی لونڈی کو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو غلام جو ہوتے ہیں خریدے ہوئے نوکر چاکر غلام، ان کو تو نہ کوئی بیٹا بناتا ہے، نہ کوئی کسی لونڈی کو جو خریدتے تھے تو نہ بیوی بنانے کو تیار ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے مملوکین اور غلاموں میں سے بعض کو بیٹا بعض کو بیوی کس طرح بنا سکتا ہے نا، کیونکہ یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن اندہو، جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں یعنی فرشتے، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت سے سرکشی نہیں کرتے، ولا یستعصرون، اور نہ تھکتے ہیں۔ اس سے مراد فرشتے ہیں، وہ بھی اس کے غلام اور بندے ہیں۔ ان الفاظ سے ان کا شرف و احترام بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے مقربین ہیں، اس کی بیٹیاں نہیں، جیسا کہ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اور یستحسرون حسر سے ہے، ہا سین را، تھکنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے بالکل نہیں اکتاتے اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بندگی سے، بالکل نہیں تھکتے، بالکل نہیں بور ہوتے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید اور بیان کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہے جو ہر آن اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ اللہ کی بندگی کو ناگوار سمجھ کر نہیں کرتے بلکہ نہایت خوشحالی سے بجا لاتے ہیں۔ قرآن نے یہاں یستحسرون کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور استحسار ایسی تھکاوٹ یا اکتاہٹ کو کہتے ہیں جو کسی ناگوار کام کے کرنے سے لاحق ہوتی ہے، اور ان کی یہ تسبیح بالکل ایسے ہی بلا وقفہ ہوتی ہے جیسے انسان مسلسل سانس لیتا ہے، اس میں کبھی وقفہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا انسان کی تخلیص سے مقصود محض اپنی عبادت ہی ہوتی تو فرشتے یہ کام بطریق آسن بجا لا رہے ہیں، تو فرشتے یہ کام بطریقہ احسن بجا لا رہے ہیں، وہ بہت احسن طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے بالکل یہ مقصود نہیں ہے کہ ہر وقت عبادت کریں، فرشتے کر رہے ہیں، اور فرشتے بھی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ تو عبادت کے محتاج نہیں ہے۔ لیکن اصل مقصد یہ تھا کہ یہاں حق و باطل کا مارکہ بپا ہو، اور وہ انسان کو پیدا کرنے، اسے عقل و قوت و ارادہ و اختیار رہنے سے ہی ہو سکتا تھا، اور انسانوں کی آزمائش اسی طرح ہو سکتی تھی۔ تو ومن عندہ لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، یعنی ہمارے جو بندے فرشتے ہمارے پاس ہیں وہ ہر وقت ہماری عبادت میں بغیر کسی وقفے کے ہمیشہ مشغول رہتے ہیں۔ اگر تم ہماری عبادت نہ کرو تو ہماری خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ انسان چونکہ دوسروں کو بھی اپنے حال پر قیاس کرنے کا عادی اور خوگر ہوتا ہے، اس کو دائمی عبادت سے دو چیزیں مانع ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی کی عبادت کرنے کو اپنے درجے اور مقام کے خلاف سمجھے تو پھر وہ عبادت نہیں کرتا، اس لیے عبادت کے پاس ہی نہ جائے۔ دوسرے یہ کہ عبادت تو کرنا چاہتا ہے مگر دائمی مسلسل اس لیے نہیں کر سکتا کہ بمقتضائے بشریت وہ تھوڑا کام کر کے تھک جاتا ہے۔ واقعی ہم تھک جاتے ہیں، ہم کتنا کر لیں گے، بہت زیادہ عبادت نہیں کر سکتے، تھک جاتے ہیں، اس کو آرام کرنے اور سونے کی ضرورت پیش آتی ہے، تھک جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں۔ اس لیے آخر آیت میں فرشتوں سے ان دونوں موانع کی نفی کر دی گئی کہ وہ نہ تو ہماری اس عبادت سے استکبار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل بھی استکبار نہیں کرتے ہیں، وہ تکبر سرکشی نہیں کرتے ہیں کہ اس کو اپنی شان کے خلاف جانیں، نہ عبادت کرنے سے کسی وقت تھکتے ہیں، بالکل نہیں تھکتے۔ اگلی آیت میں بھی اسی مضمون کی تکمیل ہے، تو پہلے اس کی تفسیر پوری کر لیتے ہیں۔ تو یہاں ملائکہ کی تعداد اور دعائیں، ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ اس میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے شروع ہوتی حدیث کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس براق لایا گیا، یہ ایک سفید لمبا جانور تھا، گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، جہاں اس کی نگاہ ختم ہوتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ میں اس پر سوار ہوا اور بیت المقدس میں آیا اور اسے ستون سے باندھ دیا۔
جس سے انبیاء سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر میں باہر نکلا، جبریل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن لائے، یہ معراج کا واقعہ جس میں شراب تھی، دوسرا برتن لائے جس میں دودھ تھا۔ میں نے دودھ کو پسند کیا۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ پھر مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا، مجھے 7ویں آسمان پر لے جایا گیا۔ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے تھا، وہ بیت المعمور سے کمر لگائے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور جن کی باری پھر کبھی نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لشکر بہت ہیں۔ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبَّكَ إِلَّا هُوَ، اور تمہارے رب کے لشکروں کو صرف وہی جانتا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ دیکھتے ہیں کہ 70,000 فرشتے بیت المعمور میں ہر روز داخل ہوتے ہیں اور پھر دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ ایک 70,000، پھر دوسرے 70,000، پھر تیسرے 70,000، یعنی اتنے سارے فرشتے ہیں اور اتنی وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات میں مشغول ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے، سلسلہ سیاح کی ایک چھوٹی حدیث ہے۔ بیت المعمور 7ویں آسمان پر ہے، ہر دن اس پہ 1,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو قیامت تک اس میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی تعداد ہے، ان حدیثوں سے ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ ایک بار جس کی باری جن کی آ جاتی ہے 70,000 اور 1,000 دوبارہ وہ نہیں داخل ہوتے ہیں، کیونکہ اتنے اور آتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں۔ پھر جو ہے ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں ہم، ایک اور حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ جی حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم سن رہے ہو جو پہ میں سن رہا ہوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم تو کوئی آواز نہیں سن رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آسمان کے چڑچڑانے کی آواز سن رہا ہوں اور اس کے چڑچڑانے پر اسے ملامت نہیں کی جا سکتی۔ آسمان میں بالش بھر بھی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے کی حالت میں یا قیام کی حالت میں نہ ہو۔ ہر وقت دیکھیں آسمان چڑچڑا رہا ہے، ایک بالش جگہ بھی نہیں خالی، اور جہاں فرشتے جو ہے کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، وہ کرتے رہتے ہیں سجدے، قیام، رکوع، بالکل جو ہے کوئی ایک بالش بھر بھی جگہ خالی نہیں۔ تو ہمارے جس اللہ کی عبادت ایسی مخلوق کر رہی ہو تو اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے انسانوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور فرشتے بھی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ تو نہیں محتاج ہیں۔ اب آیت نمبر 20 دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، یسبحون، اور یہ فرشتے تسبیح کرتے ہیں، وہ تسبیح کرتے ہیں اللیل رات کو، والنہار اور دن کو، لا یفترون نہیں وہ دم لیتے۔ رواں ترجمہ وہ دن رات تسبیح کرتے ہیں فرشتے، ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ یفترون فطر وہی کیا تھا، رک گئی تھی نا، تو وہ رکتے ہی نہیں، کبھی بور ہی نہیں ہوتے، کبھی ٹھہرتے ہی نہیں ہیں، ہر وقت رات دن وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ تو پھر دوبارہ سے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کیا تم سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم تو کوئی آواز نہیں سن رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آسمان کے چڑچڑانے کی آواز سن رہا ہوں اور اس کے چڑچڑانے پر اسے ملامت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ آسمان میں بالش بھر بھی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدے کی حالت میں، قیام کی حالت میں نہ ہو، جس کی وجہ سے آسمان میں چڑچڑانے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، عبداللہ بن حارث بن نوفل فرماتے ہیں کہ میں کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس وقت میں چھوٹی عمر کا تھا۔ میں نے ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا، یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، کہ وہ دن رات اللہ کی تسبیح کرتے اور نہیں تھکتے، تو میں نے ان سے اس آیت کا مطلب پوچھا کہ بولنا چالنا، اللہ کا پیغام لے کر جانا، عمل کرنا، یہ بھی انہیں تسبیح سے نہیں روکتا۔ میرے اس سوال پر چوکنے ہو کر حارث بن نوفل رحم اللہ نے فرمایا یہ بچہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا بنو عبد المطلب میں سے ہے۔ آپ رحم اللہ نے میری پیشانی چوم لی اور فرمایا پیارے بچے، تسبیح ان فرشتوں کے لیے ایسی ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا ہے۔ یعنی یہ تسبیح جو ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ، تسبیح و تحمید جو ہے ان کے لیے کیسے جیسے ہم سانس لیتے ہیں، ان کی سانس ہے۔
دیکھو چلتے پھرتے بولتے چالتے تمہارا سانس برابر آتا جاتا رہتا ہے، اسی طرح فرشتوں کی تسبیح ہر وقت جاری رہتی ہے۔ سبحان اللہ، اس طرح وہ تسبیح کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آیت دیکھ لیتے ہیں ہم۔ اچھا، اب یہ جو ہے فرشتوں کی یہ صفات ان آیت میں یہ بتائی گئی، جو ہماری آیت ہے کہ 1920 فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر کا انکار نہیں کرتے، اور دوسری اور یہ جو آیت ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور جو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کی فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو حکم دے فوراً بجا لاتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو آیت 1920 میں اللہ تعالیٰ، ہم نے یہ جانا سمجھا کہ فرشتے اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ لا یستکبرون عن عبادتہ، فرشتے مستقل اللہ کی عبادت سے تکتے بھی نہیں ہیں۔ ولا یستحسرون، پھر دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، اور دم نہیں لیتے، سستی نہیں کرتے۔ لا یفترون، 19 اور 20۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اب آپ 1920 پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملک اور اس کے تابع فرمان ہے۔ ملائکہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے، اس کی تسبیح پڑھنے سے اکتاتے اور تھکتے نہیں۔ ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے۔ سورۃ البنی اسرائیل میں فرمایا، ساتویں آسمان و زمین اور جو کچھ ان میں ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ جو کچھ آسمان و زمین میں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الحدید، سورۃ الرعد میں فرمایا، آسمانی برق اپنے رب کی حمد کرتی ہے۔ سورۃ المومن، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء، ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کیا اور وہ بھی صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری 1920 میں ہم نے جانا سمجھا، فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے۔ فرشتے مستقل اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکتے بھی نہیں ہیں، دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے اور دم نہیں لیتے، سستی نہیں کرتے۔ چلے آپ لوگوں کا Q&A ہے۔ 1920 میں دونوں آیت سے ہمیں فرشتوں کی کیا صفت پتہ چلتی، وہ کیا کرتے ہیں؟ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ مقربین میں سے ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی عبادت دن رات کرتے رہتے ہیں، اور وہ بالکل تھکتے نہیں ہیں، نہ وہ تکبر کرتے ہیں، نہ سرکشی کرتے ہیں، وہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے مقربین ہیں۔ جید جدا، بارک اللہ فی علمک۔ ان آیات میں فرشتوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے۔ لا یستکبرون عن عبادتہ، فرشتے مستقل اللہ تعالیٰ کی عبادت سے تھکتے بھی نہیں ہیں۔ ولا یستحسرون، دن رات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، اور دم نہیں لیتے، سستی نہیں کرتے۔ لا یفترون، تو آیتیں ضرور جا کے دیکھا کریں، تاکہ آپ، جیسے میں نے یہ اردو کے ساتھ ساتھ آیتیں بھی پڑھی نا، تو آپ کو انشاءاللہ تعلیم القرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، آیتیں بھی جا کے پڑھیں گے اور سنیں گے بھی تلاوت کسی اچھی قاری کو، تو یہ مطلب یاد ہو جائیں گی نا آیتیں بھی۔ چلے 21 انشاءاللہ، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ میں ذرا پانی پی لوں۔ بسم اللہ۔ ہم کیا اتخذو، انہوں نے بنا لیے ہیں، آلہتن، کچھ الہ، ٹھیک ہے، الہ کی جمع آلہہ، من الارضی، زمین سے، ہم کہ وہ، ینشرون، وہ زندہ کریں گے۔ کیا، رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن، کیا انہوں نے زمین میں ایسے الہ بنا رکھے ہیں جو انہیں عذاب الہی سے مر جانے کے بعد زندہ اٹھا کریں گے؟ تو امت تخذو آلہہ، اللہ تعالیٰ فرماتے کیا انہوں نے آلہتن من الارضی، کیا انہوں نے زمین میں ایسے الہ بنا رکھے ہیں؟ تو آلہتن کس سے بناتے ہیں؟ مٹی سے، پتھر سے، سونے سے، چاندی سے، پیتل سے۔ سامری نے جو سونے کا بچڑا بنا لیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسے جو ہے جلا کے اس کی خاک کو دریا میں پھینک دیا تھا۔ تو ان سب چیزوں سے جو ہے الہ بنتے، بت بنتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا انہوں نے زمین میں ایسے الہ بنا رکھے ہیں
تو ہم ینشرون، جو انہیں عذاب الہی سے مر جانے کے بعد زندہ اٹھا کریں گے۔ اور یہ نشور کا لفظ جو ہے نا، نشور، آپ صبح اٹھتے ہی دعا پڑھتی ہیں، اس میں بھی پڑھتی ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور نا، کہ موت کے بعد جو اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کریں گے، قبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو ہمارا نشور ہوگا، ہے نا، قبر سے اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر کے اٹھائیں گے، قبروں سے نکلیں گے تو مر جانے کے بعد زندہ کر کے اٹھانا نشور ہے، اور نشر ہوگا پھر حشر ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اردو میں الٹا ہے، نشر ہونا موت کے بعد زندہ کر کے قبروں سے اٹھانا، اور حشر پہ سب حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ہمیں جمع کریں گے اس کے بعد تو نشر اور حشر ہوگا۔ لیکن اردو میں کیا ہے، اردو میں بھی آپ بولتے ہیں حشر نشر، اردو میں ہم حشر پہلے کر دیتے، نشر بعد میں کرتے ہیں نا، تو اردو میں بھی یہ لفظ ہے تو ینشرونا نہیں، یونشرونا، سوری، یونشرونا کا مطلب ہے کسی بے جان چیز میں روح پھونک کر اسے زندہ کرنا، اسے جلا دینا۔ اس لحاظ سے اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ترجمے میں بیان کیا گیا ہے کہ جو انہیں عذاب الہی سے مر جانے کے بعد زندہ اٹھا کریں گے، کہ آیا ان کے معبودوں میں یہ طاقت ہے کہ جب وہ عذاب الہی سے ہلاک ہو جائیں گے تو ان کے معبود انہیں دوبارہ زندہ کر دکھائیں گے، معبود تو زندہ نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ کہ کیا ان میں یہ طاقت ہے کہ وہ کسی بھی مادہ اور بے جان چیز میں روح پھونک کر اسے زندہ بنا دے، یہ طاقت بھی نہیں ہے، مٹی کے، پتھر کے، سونے کے، چاندی کے، جو بھی بتوں میں بالکل طاقت نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر وہ الہ کیسے بن سکتے؟ نہ وہ موت دے سکتے، نہ وہ زندگی دے سکتے ہیں، نہ وہ نفع و نقصان کے مالک ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ الہ کیسے بن سکتے ہیں؟ ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، ام اتخذوا استفہام انکاری ہے، یعنی وہ نہیں کر سکتے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی مخلوقات میں سے جنہیں معبود بنا رکھا وہ زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو استفہام انکاری ہے، نہیں کر سکتے۔ پھر وہ ان کی جو کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے، اللہ کا شریک کیوں ٹھہراتے ہیں اور ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو جو ہے، اور یہ جو ہے مشرکین عرب خود مانتے تھے کہ کسی میں طاقت نہیں ہے ان معبودوں میں، تو پھر وہ ان کو خدا اور معبود کس لیے مان رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں۔ اب آیت نمبر 22 انشاءاللہ۔ لو کانا ورڈ ٹو ٹرانسلیشن 22، لو اگر کانا ہوتے، فی ہما، فی میں، ہما ان دونوں، فی ہما ان دونوں میں، آلہتن کچھ الہ، اللہ سوائے اللہ اللہ کے، تو لفسدتا البتہ دونوں بگڑ جاتے، فسبحانہ پس پاک ہے اللہ ہی اللہ، ربی جو رب ہے، العرشی عرش کا، عما اس سے جو، یہ ان اور ما تعن اور ما اس سے جو، عما اس سے جو، یصفون وہ بیان کرتے ہیں۔ رواں ترجمہ، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درم بھرم ہو جاتا، لہٰذا جو کچھ یہ لوگ بیان کرتے ہیں ان سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں اللہ کے سوا کوئی اور بھی الہ ہوتے تو زمین اور آسمان کا نظام درم بھرم ہو جاتا۔ بڑی موٹی سی بات ہے کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، ایک اقلیم کے دو فرمانروا نہیں ہو سکتے، حتیٰ کہ کوئی بھی ادارہ اس وقت تک چل ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کا کرتا دھرتا صرف ایک شخص نہ ہو، ٹھیک ہے، ایک باس نہ ہو، ایک ہیڈ نہ ہو، جبکہ ایک گھر تک کا بھی انتظام اس وقت تک نہیں چل سکتا جب تک کہ سربراہ ایک نہ ہو۔ اگر میاں بیوی میں بھی اقتدار کی جنگ ہو تو اس کا نظام بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ پھر اس عظیم کارخانہ کائنات کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے سربراہ ایک سے زیادہ ہو؟ چونکہ یہ ایسی عام مثال ہے جس سے ہر شخص کو سابقہ پڑتا ہے، لہٰذا اس کے مختلف پہلوؤں پر ہر شخص خود بھی غور کر سکتا ہے، یہاں تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، البتہ ایک شبہ کا ازالہ ضروری ہے۔ جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک بادشاہ نے اپنے تحت بے شمار امیر وزیر رکھے ہوتے ہیں جو تدبیریں مملکت میں اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ اس کے محکوم ہی ہوتے ہیں، اس کے برابر اس کے امپلائیز ہوتے ہیں نا، اس کے برابر کی چوٹ نہیں ہوتے، یہی صورت ہمارے معبودوں کی ہے۔ اللہ نے کچھ برگزیدہ ہستیوں کو کچھ اختیارات تفویض کر رکھے ہیں جو اس کے محکوم اور اس کے بندے ہی ہیں، تاہم اللہ نے انہیں بھی کچھ اختیارات
اختیارات تفویض کر رکھیں۔ اس دلیل میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی معرفت کو سمجھا ہی نہیں۔ بادشاہ ایک عاجز مخلوق ہے۔ دنیا کا جو بادشاہ ہے وہ خود نہ ہر ایک کی فریاد سن سکتا ہے، نہ اس کی سالمیت کا انتظام چلا سکتا ہے، اسے مددگاروں کی احتیاج ہے، اس کے بغیر اس کا کام چل ہی نہیں سکتا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ ایسی تمام کمزوریوں سے پاک ہے، اسے کسی طرح کے مددگاروں کی، وزراء کی، وزیروں کی، امیروں کی ضرورت نہیں۔ وہ امیر جو وزیر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کی فریاد خود سنتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، سارے نظام کائنات کو خود ہی چلا رہا ہے، اور ان کاموں کے لیے اسے کسی کی احتیاج نہیں۔ اور جو فرشتے مدبرات امر ہیں انہیں بھی کچھ اختیارات تفویض نہیں کیے گئے، بلکہ وہ اللہ ہی کے حکم کے پابند ہیں اور اس حکم کے سامنے مجبور اور بے بس ہوتے ہیں۔ یفعلون ما تؤمرون، ابھی آیت آپ نے دیکھی تھی کہ وہ جو اللہ حکم دیتے ہیں فرشتے فوراً کر ڈالتے ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ یعنی اگر واقعی آسمان و زمین میں دو معبود ہوتے، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں سوائے اللہ تعالیٰ کے اور بھی معبود ہوتے تو یہ دونوں درم برہم ہو جاتے۔ یعنی اگر واقعی آسمان و زمین میں دو معبود ہوتے جیسے کہ یہ شرک ٹھہراتے اللہ کے ساتھ، تو کائنات میں تصرف کرنے والی دو ہستیاں ہوتی، دو کا ارادہ و شعور اور مرضی کارفرما ہوتی، اور جب دو ہستیوں کا ارادہ اور فیصلہ کائنات میں چلتا تو یہ نظام کائنات اسی طرح قائم رہ ہی نہیں سکتا تھا جو ابتدائے آفرینش سے بغیر کسی ادنا توقف کے قائم چلا آ رہا ہے، کیونکہ دونوں کا ارادہ ایک دوسرے سے ٹکراتا، دونوں کی مرضی کا آپس میں تصادم ہوتا، دونوں کے اختیارات ایک دوسرے سے مخالف سمت میں استعمال ہوتے، جس کا نتیجہ ابتری اور فساد کی صورت میں رونما ہوتا۔ اب تک ایسا نہیں ہوا تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ کائنات میں صرف ایک ہی ہستی ہے جس کا ارادہ و مشیت کار فرما ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے صرف اور صرف اسی کے حکم پر ہوتا ہے، اللہ ہی کے حکم پر ہوتا ہے، اس کے دیے ہوئے کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ اپنی رحمت کو روک لے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، پس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں، جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سورۃ المومنون 91 میں بھی فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور الہ ہے۔ اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اگر اس کے علاوہ کوئی اور بھی معبود ہوتا، اگر ایسی بات ہوتی تو ہر الہ اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا۔ سورۃ المومنون 91 ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرتا، اللہ تو ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ جبکہ مشرکین اپنی دیویوں کو لات، منات اور عزا کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور باقی ممالک کے مشرکین نے تو ایسی دیو مالا تیار کی کہ اللہ کی نسل ہی چلا دی۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو۔ اب ظاہر ہے کہ بیٹا مملوک نہیں ہوتا بلکہ شریک ہوتا ہے۔ اب ایک طرف تو مشرکین مکہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور ہر چیز اس کی مملوک ہے، لہٰذا اگر ہر چیز کی مملوک مان لیا جائے تو کوئی بھی چیز اس کی اولاد نہیں ہو سکتی۔ تو شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے نا، ان الشرک لظلم عظیم۔ تو چلیں اب آیت نمبر ہماری یہ 22 تھی، کون سی آیت تھی ہماری؟ یہ 22۔ اب انشاءاللہ اچھا 23 اچھا اب ہمارا اس کا Q&A ہے 22 کا۔ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا۔ ایک کہتا میں بارش برساتا ہوں، دوسرا کہتا نہیں میں اس وقت قید سالی کر دیتا ہوں، بارش نہیں برساؤ، دوسرا ایک کہتا میں سورج نکالتا ہوں، وہ کہتا نہیں ابھی دن نہ کرو رات کرو، تو ظاہر تصادم ہی رہتا نا۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 لا یسألو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، لا نہیں، یسألو وہ پوچھا جاتا، اما اس کے بارے میں جو، یفعلو وہ کرتا ہے، وہم اور وہ، یسألون وہ پوچھے جائیں گے۔ رواں ترجمہ جو کچھ اللہ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، البتہ ان سے ضرور باز پرس ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے ضرور باز پرس کریں گے۔
اور اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، کوئی باس پوچھ نہیں کر سکتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کائنات کا ایسا مطلق العنان اور مختار کل فرما روا ہے کہ اس کی کائنات میں جو کچھ بھی کرے کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہیں اللہ تعالیٰ، جبکہ اس کے سوا جتنی بھی مخلوق ہے سب اس کے سامنے جواب دہ ہے۔ وہ الہ وہی ذات ہو سکتی ہے، اور الہ وہی ذات ہو سکتی ہے جس میں یہ صفت بدرج اتم پائی جاتی ہو، یعنی وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہ ہو، اور جس سے باس پرس ہو سکتی ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، باس پرس تو بندوں سے ہوگی نا۔ تو اس میں یہ اشارہ پایا جاتا ہے کہ جو شخص کسی قانون کے پابند ہو، جس کے افعال و عمل پر کسی کو پوچھا نہ جائے وہ خدا، جس سے پوچھا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ خدا وہی ہے جو کسی کا پابند نہ ہو، جس سے کسی کو سوال کرنے کا حق نہ ہو۔ اگر دو خداؤں دونوں مشورے کے دوسرے سے سوال کرنے یا ترک مشورے پر مواخذہ کرنے کا حق لازمی ہے، جو خود منصب خدائی کے منافی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر میں فرماتے ہیں فوا ربک لنسألنہم اجمعین، سو آپ کے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور ان کے اعمال کی باس پرس کریں گے، اما کانوا یعملون، جو وہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات برتر ہے، اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ علی الاطلاق شہنشاہ حقیقی ہے، اس پر کوئی حاکم نہیں، سب اس کے غلبے اور قہر تلے ہیں، نہ تو اس کے حکم کا کوئی تعقب کر سکے، نہ اس کے فرمان کو کوئی ٹال سکے۔ اس کی کبریائی اور عظمت، جلال اور حکمت علم اور حکمت لطف اور رحمت بے پایا ہے، کسی کو اس کے آگے دم ماننے کی مجال نہیں۔ سب پست عاجز ہے، لاچار اور بے بس ہے، کوئی نہیں جو چوں کرے، کوئی نہیں جو اس کے سامنے بول سکے، کوئی نہیں جسے چوں چرا کا اختیار ہو، جو اس سے پوچھ سکے کہ یہ کام کیوں کیا، ایسا کیوں کیا۔ وہ چونکہ تمام خلق کا خالق ہے، سب کا مالک ہے، اسے اختیار ہے جس سے جو چاہے سوال کرے، ہر ایک کے اعمال کی وہ باس پوچھ کرے گا، ہر ایک سے پوچھے گا۔ جیسے کہ ابھی ہم نے آیت دیکھی فوا ربک لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی قسم ہم ان سب سے سوال کریں گے اس فعل کے متعلق جو انہوں نے کیا، اما کانوا یعملون۔ پھر جو ہے سورۃ المومنون کی آیت 88 ہے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ پھر ان سے پوچھئے کہ اگر تم جانتے ہو حکومت کس کی ہے، اور وہ کون ہے جو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں مل سکتی۔ وہی ہے کہ جو اس کی پناہ میں آ گیا سب اس کے شر سے بچ گیا، اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے تو اس کے شر سے سب کے شر سے بچ جائیں گے، اور کوئی نہیں جو اس کے مجرم کو پناہ دے سکے۔ تو وہی ہے جو اس کی پناہ میں آ گیا سب کے شر سے بچ گیا، اور کوئی نہیں جو اس کے مجرم کو پناہ دے سکے، اللہ ہی پناہ دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا۔ 24 آیت نمبر 24 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ یا اتخذوا، انہوں نے بنا لیے، من دونہ، اس کے سوا، آلہتن، کچھ الہ، کل کہہ دیجئے، ہاتو، لاؤ، برہانکم، دلیل اپنی، حاذا، یہ، ذکر ہے، من، ان کا جو معی میرے ساتھ ہے، و ذکر، اور ذکر ہے، من، ان کا بھی جو قبلی، مجھ سے پہلے تھے، بلکہ اکثر ان کے لا یعلمون، نہیں وہ جانتے، الحق کو، حق کو، فہم، تو وہ موردون، اعراض کرنے والے ہیں۔ رواں ترجمہ، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو، لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب اور مجھ سے اگلوں کی دلیل۔ بات یہ ہے کہ ان میں اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ام اتخذوا من دونی آلہہ، قل ہاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اور اس سے قبل کی دیگر کتابوں میں سب میں صرف ایک ہی معبود کی الوہیت اور ربوبیت کا ذکر ملتا ہے۔ الوہیت، الہ وہی ہے، عبادت اسی کی کریں گے، ربوبیت رب سے ہے، خالق مالک مدبر وہی ہے، لیکن مشرکین اس حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں اور بدستور اس توحید سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو پہلے دو دلائل ہے نا وہ عقلی تھے جو اثبات توحید اور شرک کے افعال پر پیش کیے گئے ہیں۔ اب نقلی دلیل کا ذکر ہے۔ اب پہلی دلیل تھی نا ام اتخذوا من دونی آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے سوا کوئی الہ بنا رکھے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے فرمائیے کہ تم جو ہے کوئی دلیل لاؤ. پہلے 2 دلائل عقلی تھے جو اثبات توحید اور شرک کے افعال پر پیش کیے گئے تھے. اب نقلی دلیل کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان سے پوچھو کہ ان معبودوں کے جواز پر تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے. تو عقلی اور نقلی دلیل سے کیا مراد ہے؟ عقلی دلیل جسے عقل تسلیم کر لے، عقلی طور پر دلیل پیش کرنا، ٹھیک ہے، یعنی انسانی عقل اس کو مان لے، ٹھیک ہے، کہ ایسی عقلی دلیل وہ جو لاجک پر مبنی ہو، عقل پر مبنی ہو، انسانی عقل اس کو مان لے. اور نقلی دلیل وہ ہے جو لکھی ہوئی ہو، یعنی کوئی ایسی دلیل جو کسی الہامی کتاب میں لکھی ہوئی ہو تو اللہ کی اتاری ہوئی ہے اور جو الہامی کتاب سے لکھی ہوئی ہو، جو وہاں سے پڑھی ہوئی ہو، یعنی نقل در نقل جو ہے ہم سے الہامی کتاب سے پہنچی ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی دلیل لا کر دکھاؤ. یہ قرآن بھی موجود ہے جو تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاذا ذکری ممیا، تو دلیل کے لیے ممیا کہ یہ حاذا ذکری ممیا، یہ ذکر ہے، یہ قرآن ہے، یہ نصیحت ہے جو ان لوگوں کے لیے جو میرے دور کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، یعنی قرآن. اور وذکر من قبلی، اور میرے بعد آنے والوں کے لیے الہامی کتابیں تورات، انجیل، زبور وغیرہ بھی موجود ہیں جو مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے راہ ہدایت تھی. ان میں سے کسی میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہو تو دکھلا دو کہ اللہ نے فلاں فلاں کو اور فلاں فلاں اختیارات تفویض کر رکھے ہیں. چونکہ قاعدہ یہ ہے کہ کوئی فرما روا اگر اپنے لیے کوئی نائب یا مددگار یا امیر وزیر مقرر کرتا ہے تو ان کا ریکارڈ بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے. لیکن لوگوں کی اکثریت اتنی جاہل ہے کہ ان باتوں کی طرف غور ہی نہیں کرتی، بس تقلید کری جاتی ہے، تقلید کی گھسی پٹی راہ پر اندھادھند بھاگے جا رہی ہے. اور تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی دلیل لاؤ قرآن سے یا پچھلی کتابوں سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرے الہ بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو عقلی دلیل جسے عقل تسلیم کرے، عقلی دلیل لاؤ، عقلی طور پر دلیل پیش کرو. نقلی دلیل جو لکھی ہوئی، یعنی کوئی ایسی دلیل جو پچھلی کتابوں میں، الہامی کتابوں میں لکھی ہوئی وہ لاؤ. تو اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو تفسیر میں ہوا، ذکر ممیا سے مراد قرآن اور ذکر من قبلی سے مراد تورات و انجیل، زبور وغیرہ کتب سابقہ ہے. اور معنی آیت کے یہ ہے کہ میرا اور میرے ساتھ والوں کا قرآن اور پچھلی امتوں کی کتابیں تورات، انجیل وغیرہ موجود ہیں. کیا ان میں سے کسی کتاب میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت کی ترغیب موجود ہے؟ تورات و انجیل وغیرہ میں تحریف ہو جانے کے باوجود یہ تو اب تک بھی کہیں صاف نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے دوسرا معبود بنا لو. بحر محیط میں اس کا یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن ذکر ہے میرے ساتھ والوں کے لیے بھی، ٹھیک ہے. حاذا ذکر ممیا، میرے ساتھ والوں کے لیے بھی، اور ذکر ہے من و ذکر من قبلی، اور ذکر ہے مجھ سے پہلوں کے لیے بھی. مطلب یہ ہے کہ اپنے ساتھ والوں کے لیے تو دعوت و تشریح احکام کے لحاظ سے ذکر ہے، اور سابقین کے لیے پچھلی کتابوں کے لیے بھی ذکر کے معنی ہے کہ اس کے ذریعے سابقین کے احوال و معاملات اور قصص زندہ ہے. کہیں بھی یہ دلیل نہیں ملتی میرے ذکر میں بھی اور پچھلی کتابوں میں بھی کہ اللہ تعالیٰ کے کسی پیغمبر نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے. ہر پیغمبر نے توحید کا جو ہے کیا دیا ہے، پیغام دیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسی بات کو سورۃ الزخرف 24 میں فرمایا وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَٰهًا يَعْبُدُونَ، اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے تھے ان سے پوچھ لیجئے کہ آیا ہم نے رحمان کے سوا کوئی اور الہ بنائے ہیں جن کی عبادت کی جائے، ٹھیک ہے. چلیں اب اسی میں ہم اینڈ کرتے ہیں. آیت نمبر 25 کی تفسیر لمبی ہے، تو حالانکہ ہم نے لیٹ شروع کیا تھا اور 5 منٹ جا سکتے تھے، لیکن تفسیر لمبی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو کنٹینیو کریں گے 25 سے انشاءاللہ. چلیں ہم یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے تو محبت رکھتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے،
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں اب انشاءاللہ منڈے کو ملاقات ہوگی ہماری انشاءاللہ، تو اسی پہ ہم اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں اللہ تعالیٰ